السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدوس جل جلالہ، یہ تمام عیوب اور غلطیوں سے سراسر پاک، اس لیے اسی کا بیجا ہوا قانون ہر خطا سے محفوظ ہے۔ اس اسم کا معنی ہے نہایت پاکیزہ۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، سورہ الحشر آیت 23۔ دوسرا یسبح اللہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس، سورۃ الجمعہ آیت 1۔ جمعہ آیت 1۔ اس اسم مبارک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری اور ہر کوتاہی سے پاک ہے۔ نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، وہ کسی کا باپ نہ کوئی اس کا باپ، وہ کسی کا بھائی نہ کوئی اس کا بھائی، کوئی اس کی بیوی نہیں، کیونکہ وہ جسم سے بھی پاک ہے اور جسمانی ضرورتوں سے بھی۔ کائنات کی تخلیق ور اس کی تنظیم بھی چونکہ اس اکیلے کا کارنامہ ہے، لہٰذا وہ اس سارے نظام کو چلانے اور بستی کو بسانے میں کسی ساجی، شریک اور پارٹنر سے بھی پاک ہے۔ دکان کا کاروبار ہو یا نظام ملک و سلطنت کا بندوبست، اس میں بیدار مغز، چست و چالاک اور امانت دار ساجی اور شریک، وزیر و مشیر یا ملازمین کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی بنیادی وجہ بشری کمزوریاں ہیں کہ کوئی بھی شے زور و شے دماغ اکیلا شخص کسی محدود سے محدود تر نظام کو نہیں سنبھال پاتا اور اسے پارٹنرشپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی ہر طرح کی کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے، نیز آئندہ بھی کوئی نقص یا عیب اس میں پیدا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ دیگر صفات کی طرح اس ذات کی یہ صفت بھی دائمی ہے۔ اسم قدوس کے ساتھ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی کے ضمن میں حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی رکوعیہ وسجودہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وتر سے فراغت کے بعد سبحان اللہ ملک القدوس، سبحان اللہ ملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا کرتے تھے، اور تیسری دفعہ کے قدوس میں آواز کو زیادہ بلند اور طویل فرمایا کرتے تھے۔ سبحان الملک القدوس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ رب الملائکۃ والروح کے فرمانے میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے بھی قدسی کہلاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح القدوس کہا جاتا ہے، لہٰذا ذات باری تعالیٰ کے تقدس کے معنی صرف یہ نہیں ہیں کہ وہ لوازم بشریہ سے پاک اور برتر ہے، بلکہ ملائکہ اور روح القدس میں بھی جو نقائص ہیں، یعنی ان کا مخلوق ہونا، ان کا پیدا کیا جانا اور ان پر موت کا وارد ہونا، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ان نقائص سے بھی پاک ہے۔ یاد رہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس یا مسجد الاقصیٰ کو بیت المقدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی صنف میں پاکیزگی کی صفت سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں۔ کشیری نے کہا ہے کہ جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نہایت پاک ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ اس بات کی آرزو کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر حالت میں عیوب اور آفات سے دور اور گناہوں کی نجاست سے پاک رکھے۔
فائدہ: جو شخص اس اسم پاک کو ہر روز زوال آفتاب کے وقت پڑھے اس کا دل صاف ہو، اور جو شخص نماز جمعہ کے بعد اسم الصبوح کے ساتھ یعنی القدوس الصبوح روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کائے تو فرشتہ صفت ہو، اور بگدڑ کے وقت دشمنوں سے حفاظت کے وقت اس اسم کو جتنا پڑھا جا سکے پڑھا جائے، اور مسافر اس کو برابر پڑھتا رہے تو بھی ماندہ اور عاجز نہیں ہوگا، اور اگر اس کو 319 بار شیرینی پر پڑھ کر دشمن کو کھلا دے تو وہ مہربان ہوگا انشاءاللہ۔ القدوس قدسی سے مشتق ہے، قدس سے مشتق ہے۔ القدوس قدس سے مشتق ہے، اس سے مراد وہ ذات ہے جو طہارت اور نزاہت کی صفات کمال سے متصف ہو، ہر عیب اور نقص سے پاک ہو، جو ان تمام اوصاف سے پاک اور برتر ہو جو مخلوقات میں پائے جاتے ہیں، چاہے ان اوصاف کو مخلوقات کے لیے کمال ہی کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، جیسے تواضع اور قربانی کی صفات۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ القدوس وہ ذات ہے جو ہمارے ہر تصور اور ہر وہم و خیال سے ماورا ہے، لہٰذا ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہر عدم کمال سے پاک ہے۔ یہ یقین ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ دیگر اقوام اور ملل نے خدا کے تصور کے بارے میں جو ٹھوکریں کھائی ہیں ان کی وجہ اکثر یہی تھی کہ انہوں نے خدا کو مخلوقات کی خصوصیات کی نظر سے دیکھا اور رفتہ رفتہ خلق و مخلوق اور مالک و مملوک کے درمیان امتیاز ختم کر دیا۔ دوسری بڑی گمراہی جس کا شکار دیگر اقوام ہوتی رہیں وہ یہ تھی کہ بعض برگزیدہ اور نیکوکار ہستیوں سے انسانوں کے عقیدت اور محبت کے تعلق کو اس قدر بڑھا دیا گیا کہ ان کو قریب خدائی کے منصب تک پہنچا دیا گیا۔ اپنی ساری آرزوؤں اور امیدوں کا مرکز انہی افراد کو قرار دے لیا اور مرور ایام کے ساتھ ان کو معبود اور مسجود کے مقام پر فائز کر دیا۔ اگر ہم اسماء حسنی کے اندر پنہاں تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تو ممکن نہیں کہ اس طرح کی جہالتیں ہمارے ذہنوں میں راہ پا سکیں۔ اسماء الحسنی کی تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے مالک اور مولا اور معبود حقیقی کی اس قدر پہچان ضرور حاصل کر لے کہ وہ راہ نجات سے نہ بھٹک سکے اور عقائد اور اعمال کی گمراہیوں سے محفوظ رہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں القدس وہ ذات ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے، اولاد اور اپنے ہم مثلوں سے منزہ ہے۔ قال ابن کثیر ای المنزہ عن القائس الموصوف بصفات الکمال۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں القدوس یعنی جو کمیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہو، صفات کمالیہ سے متصف ہو۔ بحوالہ ازل نہج الاسماء۔ القدوس وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک اور ہر ایسی چیز سے بری ہے جو اس کے شایان شان نہیں۔ یہ اسم مبارک قرآن کریم میں 2 جگہ آیا ہے، ایک هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ سورۃ الشہر
آیت 23. سورۃ الحشر. سورۃ الحشر آیت 23. زیر زبر نہیں نشر کبڑے ہوئے میں ترجمہ ہوا ہے بس. وہ ذات ہر قسم کے شرک اور شائبہ شرک سے جو لوگ اس کی ذات اور صفات میں کرتے ہیں پاک ہے. کوئی مخلوق کیسی ہی اشرف و اعلیٰ ہو، اس کی شریک کسی حیثیت سے، کسی درجہ سے بھی نہیں ہو سکتی. وہ ذات پاک ہر عیب، ہر نقص، ہر کوتاہی سے بالاتر ہے. اس کی ذات میں اس بات کا امکان ہی نہیں کہ آئندہ بھی کوئی نقص، کوئی عیب اس میں پیدا ہو سکے. تفسیر ماجدی. سورہ حشر کی ان آخری آیات کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا سے آخر سورت تک پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اگر اس دن میں وہ مر گیا تو اسے شہادت کی موت حاصل ہوگی، اور جس نے شام کو یہی کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیے تو صبح تک یہی درجہ اس کو بھی حاصل ہوگا. الترمذی. دوسرا، یسبح اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے. بادشاہ نہایت پاک، غالب و باحکمت ہے. سورۃ الجمعہ آیت 1. ان تمام صورتوں میں جو مسجات ہیں ان سب میں تمام زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح خوانی ثابت کی گئی ہے. یہ تسبیح حالی یعنی بزبان حال تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا ذرہ ذرہ شان حکیم کی حکمت اور قدرت پر گواہی دیتا ہے. یہی اس کی تسبیح اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے طرز میں حقیقی تسبیح کرتی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ شعور و ادراک اللہ تعالیٰ نے ہر شجر اور حجر اور ہر چیز میں اس کے حوصلے کے مطابق رکھا ہے. اس عقل و شعور کا لازمی تقاضا تسبیح ہے، مگر ان چیزوں کی تسبیح کو لوگ سنتے نہیں. اس لیے قرآن کریم میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. سورۃ بنی اسرائیل. جس طرح اللہ پاک خود قدوس ہے تو اس پاک ذات نے جس چیز پر رحمت کی تجلی کر دی وہ زمان اور مکان اور ہستیاں بھی تقدس مآب ہو گئی. اسی طرح وادی طوا بھی جو کوہ طور کے دامن میں ہے انہی مقامات مقدسہ میں سے ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے. انکا بالواد القدوس طوا، آپ پاک میدان طوا میں ہیں. بالواد المقدس طوا. زیر زبر پہ کنشتے لیکن تغیر ہوئے ترجمہ ہوئے بس. جی. آپ پاک میدان طوا میں ہیں. بحوالہ ازماع حسنہ جلد اول.